حامد صاحب فیصلہ آ گیا، اب بہت مشکل ہے کہ یہ اس سے یو ٹرن لیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہے اسی بینچ کے سامنے پیش ہو جاتے نہیں ہوتے، فیصلہ خلاف آ جاتا ہے. یہ سیاست کہاں جا رہی ہے؟ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، پنجاب بھی نکل گیا، اگر خیبر پختونخوا بھی نکل گیا، اور کیا پرویز الہی سے اسمبلیاں توڑوانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں عمران خان ممکنہ طور پر؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کوشش تو کریں گے کہ پرویز الہی صاحب سے کہیں کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑیں، کیونکہ اگر وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے اور ساتھ میں خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی تو الیکشن کے لیے پریشر تو آئے گا فیڈرل گورنمنٹ پہ. لیکن فرض کریں کہ اگر وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑواتے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئی آپ اسمبلی توڑ دیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن کروا لیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں بھی کافی مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ یہ تمام حکمران اتحاد کی لیڈرشپ جو اس وقت کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہے، صبح بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے بھی ان کی 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں، یہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک تو جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ اس اسمبلی سے اس کی مدت پوری کروانی ہے، اور یہ ببانگ دوہل کہہ چکے ہیں کہ الیکشن اگلے سال اگست میں ہی ہوگا، کیونکہ اگست میں یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. لیکن اس دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سے لیفٹ سے کچھ خبریں آتی ہیں سافٹ انٹرونشن کے بارے میں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تو آئین کے اندر ہے کہ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو کہہ دے یا کورٹ ان کو کہہ دے تو شاید وہ پھر اس کے بارے میں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں اور خاص طور پہ جو افواج پاکستان ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں تو کسی بھی صورت میں ہمیں اپنی فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے. آج بھی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں جو اعلانیہ سامنے آیا ہے تو وہ تو اس میں سیکورٹی سچویشن پہ انہوں نے غور کیا ہے، اور ساتھ میں جو اس وقت بارشوں کی اور سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس میں جو آرمی کے جو ٹروپس ہیں وہ جو ریسکیو آپریشنز کر رہے ہیں تو ان سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا ہے. تو اس صورتحال میں آپ اگر فوج کو انوالو کریں، فوجی قیادت کو انوالو کریں کہ ہاں جی آپ آگے بیٹھ جائیں، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں آپ، اور آپ سافٹ انٹرونشن کے ذریعے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک تو غیر آئینی طریقہ ہے، اور دوسرا اس سے اداروں نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو یہ اس پوزیشن کو مجروح کرے گا اور ایک تاثر پیدا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، آپ الیکشن کروائیں، آپ فوری طور پہ پاکستان میں الیکشن کروائیں. تو ایسا لگے گا، ایسا کہا جائے گا، ایسا لکھا جائے گا کہ جناب یہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے جن کو عمران خان نیوٹرلز کہہ کے تانا زنی کرتے تھے اور ان پہ تنقید کر رہے تھے، تو یہ انہوں نے سرنڈر کر دیا عمران خان کے سامنے، اور جو اس وقت حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کے سامنے سرنڈر کر دیا. تو یہ ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اب آج آپ نے دیکھ لیا کہ حکمران اتحاد جو ہے اس نے آج جوڈیشری کے بارے میں جو پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بھی آغاز کر دیا اب اداروں پہ تنقید کرنے کا، اس کی ٹھوس وجوہات انہوں نے بتا دی ہیں آپ کو. مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب 25 مئی کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا تو سپریم کورٹ نے ان کو روکا تھا کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا، آپ جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں جا کے جلسہ کریں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ میں تو ڈی چوک میں جاؤں گا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شاید ان کو ہمارا جو فیصلہ ہے اس کی خبر نہیں ملی، تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اسی طرح بہت سے اور بھی معاملات ہیں جو آج بڑے زیر بحث رہے ہیں کہ جو پچھلے سال چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو اس وقت اسپیکر کی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین کی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے مظفر شاہ صاحب، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ کینسل کر دیے تھے، اس پہ انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ہوئی ہے، اس کی بھی ہیئرنگ نہیں ہو رہی. تو یہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کل اگر بائیکاٹ کر دیتا ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا تو اس کے بعد وہ یہ باتیں بہت کھل کے کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اگر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن بھی جاتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑیں تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. فی الحال مجھے نہیں لگتا. دیکھیں یہ حکمران اتحاد جو ہے نا یہ اب کوشش کرے گا کہ اکتوبر نومبر گزارے، اور اگر الیکشن ہونا ہے تو اس کے بعد ہی ہو.